ویلکم بیک۔ جس انداز میں کل چیئرمین نادرا طارق ملک کو ہٹایا گیا، ان کو ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا، یقینی طور پہ نئی حکومت کا یا 6 ماہ پرانی نواز شریف حکومت کا یہ سب سے بڑا اسکینڈل ہے، اور یقینی طور پہ یہ ایک اسکینڈل ہی ہے۔ جناب طارق ملک کو اطلاعات کے مطابق کل صبح 2:30 بجے کے قریب ایک نوٹیفیکیشن دیا گیا، جس کے ذریعے انہیں رخصت کر دیا گیا چیئرمین نادرا کے عہدے سے، اور جس کے بعد انہوں نے صبح ہوتے ہی کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کیا، جہاں پر جسٹس نور الحق قریشی کی عدالت نے ان کو بحال کیا اور حکومت کے اس قدم پر اس ایکشن کو فوری طور پہ اس کو معطل کر دیا، جس کے بعد چیئرمین نادرا دوبارہ اپنے عہدے پہ پہنچ گئے، اور اس دوران قائم مقام چیئرمین نادرا کی حیثیت سے جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ زاہد حسین کی تعیناتی کا جو حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، اس کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا۔ یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ چیئرمین نادرا کا ایک بہت اہم کردار تھا ان انتخابی شکایات کے حوالے سے جو الیکشن ٹریبونل کے سامنے ہیں، اور جس کے حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، اس میں نادرا کے ریکارڈ کی اور نادرا کی تصدیق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ بھی خبریں شائع ہوئی ہیں کہ کئی ایسی نشستوں پر جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم امیدوار کامیاب ہوئے تھے، ان کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن ٹریبونلز میں۔ اس الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے اب اس کی تصدیقی عمل نادرا سے ہونا ہے، جس میں کہ اس ادارے کا بہت اہم کردار ہوتا، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مبینہ طور پہ جناب طارق ملک پر دباؤ تھا کہ وہ اس سلسلے میں وہ کارروائی کریں جو کہ حکومت کو یا حکومتی جماعت کو پسند آئے، اور انہوں نے جب یہ کرنے سے انکار کیا تو انہیں تیزی سے ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا، گو کہ ان کے عہدے کی تعیناتی کے حوالے سے جو متعلقہ قانون ہے، نادرا ایک اتھارٹی ہے، اور اس کے چیئرمین کی حیثیت سے ان کے 3 سالہ جو ٹرم ہے وہ کسی صورت میں بھی اس سے پہلے انہیں برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھی گئی تھی، جس کے بعد جناب طارق ملک کو دوبارہ ان کے عہدے پہ بحال کیا گیا۔ جناب طارق ملک کے عہدے کی حساسیت اور اس فیصلے کی سیاسی اثرات بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف کے رہنما جناب شاہ محمود قریشی اور شیریں مزاری آج چیئرمین نادرا کے دفتر گئے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ انتخابی شکایات داخل کی ہیں، اور خود عمران خان صاحب کئی شکایات کے حوالے سے بارہا کہتے رہے ہیں کہ تھمب امپریشنز کو نادرا کے ریکارڈ سے چیک کر لیا جائے تو ان کے بقول دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ووٹوں کی تصدیق کا یہ سائنسی مرحلہ اگر ہو سکے تو اس کے ذریعے واقعی کئی ووٹوں کی تصدیق یا ان کی تردید ہو سکتی ہے، اور اس میں نادرا کا بہت اہم کردار ہوگا۔ اور اسی پس منظر میں چیئرمین نادرا طارق ملک کی کل برطرفی کا فیصلہ حکومتی کوتاہی سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یقینی طور پر یہ ایک بڑی کوتاہی ہے۔ اس حوالے سے مزید ماہرانہ تجزیہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی پلڈاٹ، پارلیمانی شفافیت کے حوالے سے بہت اہم کام کرتی ہے، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب۔ جس انداز میں کل چیئرمین نادرا کو برطرف کیا گیا، ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، پھر وہ گئے عدالت میں، پھر عدالت نے بحال کیا، کل جو سارا یہ ڈرامہ ہم نے دیکھا اس حوالے سے، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں، ہمیں تو بہت مایوسی ہوئی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو اس حکومت کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ، ہمیں بہت صدمہ ہوا ہے یہ دیکھ کے کہ حکومت نے نہ صرف یہ کام غلط ٹائم پہ کیا، غلط کام کیا اور غلط انداز میں کیا۔ تو یہ تینوں باتیں اس ایکشن میں نظر آتی ہیں ہمیں، ایسے وقت پہ جب کہ انتخابات کے بارے میں الیکشن ٹریبیونلز کی چیزیں نادرا میں آ رہی ہیں، ایسے ٹائم پہ کرنا شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کسی بھی آفیسر کو آپ برطرف کرنا چاہیں، ڈسمس کرنا چاہیں، اس کے طریقہ کار موجود ہے۔ آپ کو رات 1:30 بجے اٹھ کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سینسٹیو معاملہ ہے جو انتخابات سے متعلق ہے، ایک عام سول سروس کا کیس نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں تینوں ہی باتیں اس میں غلط تھیں، اور عدالت نے جس طرح بر وقت اس کے اوپر کارروائی کی ہے اور ان کو اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا ہے، ان کو ری انسٹیٹ کیا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کی ایک بڑی اسٹرانگ پہلو سامنے آیا ہے، جس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ اگر ایک حکومت کا ایک بازو کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہماری اسٹیٹ کا کوئی دوسرا بازو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے بھی موجود ہے۔ یہی ایک جمہوریت کی شان ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہ ساری باتیں حکومت کی نالائکی اور عدلیہ کا بر وقت قدم، یہ دونوں باتیں اس میں نظر
اچھا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، نادرا کا رول بہت کلیدی ہے ان کمپلینٹس کے حوالے سے، جو شکایات انتخابات کے حوالے سے مختلف امیدواروں نے داخل کی ہیں، جو معاملات الیکشن ٹریبونلز میں ہیں، نادرا کا تو اس میں بڑا کلیدی کردار ہوگا نا؟ انتخابی پٹیشنز کے حساب سے بھی نادرا کا کردار بہت اہم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی انتخابی عمل میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ انتخابی فہرستیں بنانے کا سارا کام نادرا نے کیا ہے۔ اب ان فہرستوں کو اپڈیٹ کرنا ہو، اس کے لیے بھی نادرا کی ضرورت ہوگی، اور اس قسم کے دوسرے معاملات کے لیے بھی ایک لحاظ سے نادرا اب ایک قسم کا ٹیکنالوجی ونگ بن گیا تھا الیکشن کمیشن کا ڈی فیکٹو، تو اس لیے اس کا کردار بہت اہم ہے۔ اور خاص طور پہ آپ نے ویریفیکیشن یعنی الیکشن ٹرائبیونلز کا پٹیشنز کے معاملے میں، تو اب سارے کیسز ایک ایک کر کے نادرا کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کے اندر تھمب امپریشنز کو ویریفائی کیا جائے، کیونکہ یہ ایک فول پروف طریقہ ہے یہ دیکھنے کا کہ صحیح لوگوں نے ووٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے میرے خیال میں نادرا کا کردار پہلے بھی اہم تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو پٹیشنز کی ریفرنس نادرا کی طرف آ رہی تھی تو اور بھی زیادہ اہم ہو رہا تھا۔ تو میرے خیال میں اس وقت تو یہ بہت کریٹیکل رول ہے نادرا کا۔ اور پھر نادرا کے چیئرمین کے خلاف کارروائی ہوتی، اس میں الیکشن کمیشن کا بھی کردار ہونا چاہیے نا کچھ؟ دیکھیے، اب چونکہ نادرا بہت قریب تعلقات ہیں ای سی پی کے، یعنی ان کے ساتھ کلوزلی کام کر رہے ہیں مل کے، تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو الیکشن کمیشن کی معاونت کر رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دستور میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس ادارے کو بھی جس قسم کی معاونت کے لیے کہے، وہ ایسی معاونت ان کو فراہم کرنے کے لیے پابند ہے۔ اور اس معاونت کے عمل میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو در حقیقت وہ الیکشن کمیشن کے کام میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس موقع پہ چیئرمین کو ریموو کرنے کا جو کام تھا، یہ ایک قسم کا الیکشن کمیشن کے کام کے اندر رکھنا ڈالنے والی بات تھی، اس لیے یہ بہت غیر دانشمندانہ سی بات تھی۔ جس نے بھی مشورہ دیا وہ ٹھیک نہیں دیا، اس لیے ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح آپ الیکشن کمیشن کو آپ نے ایک دستوری پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ اس کو اس کے کسی ممبر کو، چیف الیکشن کمشنر کو ریموو نہیں کیا جا سکتا آربیٹرری انداز میں، چونکہ یہ بہت اہم کام کر رہے ہیں انتخابی عمل کے نقطہ نظر سے، تو میرے خیال میں نادرا کے چیئرمین کو بھی ویسا ہی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینا چاہیے، تاکہ ایسے ہی اپنی مرضی پہ کوئی بھی حکومت ان کو ریموو کر کے انتخابی عمل پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حکومت کی 6 ماہ کی کارکردگی پر یہ ایک بڑا داغ لگا ہے، سیاہ داغ حکومت کی کارکردگی پہ۔ جس انداز میں کل چیئرمین نادرا کو برطرف کیا گیا، صبح 2 بجے ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن نکالا گیا، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور پھر کام آئی اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے مؤثر کارروائی کی اور چیئرمین نادرا کو بحال کر دیا۔ اور یہ حساس نوعیت کی واقعہ ہے جس نے حکومت کی کارکردگی پر بھی اور حکومت کی ساکھ کو بھی کڑا نقصان پہنچایا ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ کل ہمارے اس پروگرام میں جناب اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ روپے کی قدر یقینی طور پہ اس وقت ڈالر کے مقابلے میں بہت گری ہے، لیکن اس میں بہت جلد بہتری آئے گی اور 98-99 کی سطح پر پہنچ جائے گا۔ جناب اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جس انداز میں 1998 میں روپے کی قدر گری تھی، پھر 1999 میں بحال ہوئی تھی، اس انداز میں یہ بحالی ہوگی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 98 روپے کا یا 99 روپے کا ہو جائے گا، لیکن اس پیمانے سے بھی روپیہ اسی آس پاس ہوگا۔ اس وضاحت کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کل ہمارے اس پروگرام میں آپ نے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کا ایک خصوصی انٹرویو دیکھا تھا، جس میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، نئی معاشی پیکج کے حوالے سے بہت اہم بات چیت کی تھی۔ اس کا پازیٹیو رسپانس آیا بزنس کمیونٹی کی جانب سے۔ اسی انٹرویو کے دوران انہوں نے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس حوالے سے کہا تھا کہ سلسلے میں حکومتی اقدامات کے نتیجے میں ہفتوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں ایک پازیٹیو تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ روپے کی قدر جو ڈالر کے مقابلے میں مسلسل گر رہی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس میں بھی خاطر خواہ بلکہ بہت زیادہ تبدیلی آپ آئندہ چند مہینوں میں دیکھیں گے۔ اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کمی اس حد تک ہوگی کہ 98-99 روپے کا ایک ڈالر ہو جائے گا۔ اب جناب اسحاق ڈار کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو خیال ہے، جو ان کا ویو ہے، وہ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے 1998 میں
डॉलर अकाउंट्स मुंजमद होने के बाद और उसके बाद जो कैफियत हुई थी जब डॉलर अकाउंट्स गैर मुंजमद हुए थे, जिस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तेज़ी से कम हुई थी, उसी अंदाज में इन दिनों में देखने में आ रही है। और फिर ये कदर बेहतर हुई थी और बहुत ज़्यादा बेहतर हुई थी। इसी अंदाज में बेहतरी लाई जाएगी। जो इक़दामात 1998 में किए गए, जिस तरह से रुपए की कदर को उस ज़माने में संभाला गया, बिल्कुल इसी अंदाज में संभाला जाएगा। बेसिकली उन्होंने कहा कि कहना चाहते थे जनाब इसहाक डार ने इस हवाले से जो बात कही थी और क्या हमने उसको सही तरह से रिपोर्ट किया या नहीं, ये हम आपको इसहाक डार साहब की दोबारा बात सुनाते हैं। नहीं, खान साहब ये स्पेकुलेटिव रेट है। आपको याद होगा 98-99 का भी दौर, इसमें चंद हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स खेल रहे हैं। मैं समझता हूं अपने चंद करोड़ बनाने के लिए पाकिस्तान के कई सौ अरब का नुकसान कर रहे हैं। मैं आपके बल्कि तवज्जो से उनसे अपील करूंगा कि उनको बिहेव करना चाहिए। और मैं पब्लिक नहीं करता, मैं इनसे रेगुलर मीटिंग्स भी कर रहा हूं जो प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स हैं, और हमारे पास फिजिकल टूल्स भी हैं कि ये जो अरबों रुपए बना रहे हैं कुछ बैंक्स, इस चक्कर में हम उस पर फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, 100% टैक्स लगा देंगे। कहां लेके जाएंगे ये प्रॉफिट जो पाकिस्तान के खजाने से नुकसान होगा? ये नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हम प्यार से चीज हर को डील कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो भी कोऑपरेट करेंगे। ये आप जो ही आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ठहराव ये यहां नहीं स्टेबल होगा, ये अल्लाह के फजल से नीचे जाएगा। और जो हमारे रिजर्व बेहतर होंगे अगले चंद महीनों में, आप देखेंगे इस रेट में इंशाल्लाह यानी कमी आएगी और ये नीचे की तरफ 98-99 की तरफ वापस जाएगा इंशाल्लाह। रेट में कमी आएगी और 98-99 की तरफ जाएगा इंशाल्लाह, जनाब इसहाक डार ने कहा। वो कहते हैं कि उनके जहन में ये था कि जिस अंदाज में 1998-99 में रुपए की कदर को संभाला गया था, उसी अंदाज में संभाला जाएगा। अगर उसी पैमाने को हम अपनाएं तो उसके अंदाजे जब तो जो रुपए की कदर गिरी थी वो तकरीबन 25% गिर गई थी और 25% उसको संभाला मिला था। ये हुआ इस तरह से था कि मई 1998 में एटमी धमाकों के बाद डॉलर की कीमत तकरीबन 44.5 रुपए की थी। जब धमाकों के बाद डॉलर अकाउंट्स मुंजमद हुए तो तकरीबन 46.5 रुपए का डॉलर हो गया और उसके बाद डॉलर अकाउंट गैर मुंजमद हुए तो फिर तेजी से रुपए की कदर कम हुई और 64 रुपए का $1 हो गया, जो कि उस वक्त के लिहाज से एक बहुत बड़ा गिरावट थी रुपए की। फिर हुकूमती इक़दामात हुए और अक्टूबर 1999 तक डॉलर की सतह 52 रुपए तक आ गई थी, तकरीबन 25% इंप्रूवमेंट आ गई थी। और अगर इसहाक डार साहब 98-99 के फार्मूले पर अमल हो गया और इस अज़म में वाकई कामयाबी हो गई तो 25% अगर डॉलर की मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर हुई तो डॉलर तो 75 रुपए का हो जाएगा, 98-99 का नहीं। मगर बेहतर रहे, सूरत हाल बेहतर हो, हुकूमती इक़दामात से रुपए की कदर बेहतर हो, हमारे ज़खायर बेहतर हों, यकीनी तौर पे इसमें हुकूमती कोशिशों का और दिल जबई से काम करने का बहुत अच्छा होगा, असर होगा। और जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होगी उसके असरात भी नज़र आएंगे और हम उसको मॉनिटर भी करते रहेंगे। अगर आज सूरत हाल बेहतर नहीं है, तकरीबन आज भी 109 रुपये 50 पैसे का डॉलर ओपन मार्केट में मिल रहा है और इंटर बैंक में भी तकरीबन 109 रुपये का डॉलर है, जो कि यकीनी तौर पर बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ आज ISI हेडक्वार्टर पहुंचे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से पहली बार उन्होंने ISI से मुफस्सल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हासिल की। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालने के बाद पीर के रोज नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की पहली बड़ी सरकारी मसरूफियत उन शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना था जिनकी यादगार पर उन्होंने फूल चलाए और हाजिरी दी। ये जनरल राहील शरीफ की सबसे पहली और सबसे अहम सरकारी मसरूफियत थी एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद उन्होंने पीर के रोज ज़रूरी ब्रीफिंग हासिल की और कल उन्होंने वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन से मुलाकात की, जो उनकी पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से मुलाकातें थी। और आज जनरल राहील शरीफ का अहम दिन, उसका बड़ा हिस्सा गुजरा ISI हेडक्वार्टर्स में, जहां वो आज सुबह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से पहुंचे तो वहां पर डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इकबाल किया और जनरल राहील शरीफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से ISI में मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई, मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से, जो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक और दूसरे खतरात हैं उसमें ISI की जो ब्रीफिंग्स हैं वो जनरल राहील शरीफ को दी गई। आज उनका तफसीली दौरा हुआ ISI हेडक्वार्टर्स का और अब अगली मसरूफियात में उनकी पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जिसकी कि वो अब सदारत करेंगे। पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए कोर कमांडर्स रावलपिंडी पहुंचना शुरू हो गए हैं।
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.